یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، جو منکر زہرا کے کلیجوں کو جلا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، جو منکر زہرا کے کلیجوں کو جلا دے، اور ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہیں، ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، ہمت نہیں دنیا میں تشیع کو مٹا دے، ہمت نہیں دنیا میں تشیع کو مٹا دے، اور زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے نادان، زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے نادان، تاریخ میں تو ہم سر نسبت محمد کون سی بات کریں؟ زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے نادان، تاریخ میں تو ہم سرے فضائی دکھا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، اور کیا رکھا ہے اس نام میں ہو جائے گا معلوم، کیا رکھا ہے اس نام میں ہو جائے گا معلوم، ایک پل تو اگر فاطمہ زہرا کو ہٹا دے، کیا رکھا ہے اس نام میں ہو جائے گا معلوم، ایک پل کو اگر فاطمہ زہرا کو ہٹا دے، اور آخر شیخ تمام میں وہ لعنتی ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرا، وہ لعنتی ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرا، لاکھ اس کو زمانہ رضی اللہ، وہ لعنتی ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرا، وہ لعنتی ہے جس سے بھی راضی نہیں زہرا، لاکھ اس کو زمانہ رضی اللہ بنا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، جو منکر زہرا کے کلیجوں کو جلا دے، نعرہ تکبیر۔ متوجہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ادب کی دنیا میں چونکہ لفظیں سنبھال کر استعمال کرنا پڑے گی خطیب انقلاب کی موجودگی میں، کہ اکثر آپ کسی کے وہاں جائیں مہمان کے طور پر اور آپ اس کی باتوں کو توجہ سے نہ سنیں تو آپ کو وہ اخلاق مند کہے گا، اخلاق والا کہے گا آپ کو؟ ہرگز نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات تو یہ خاتون جنا یہاں پر ہیں، ملائکہ مقربین یہاں پر ہیں، انبیاء کرام کا ہجوم یہاں پر ہے،
لہٰذا ہم جو ہے متوجہ ہونے کے بعد نہ دیکھیے یہ داد و تحسین نہ خطبہ ذاکرین شعرا ناظم کسی کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے کہ نہ وہ اپنے فضائل نہیں پڑھتا ہے بلکہ آل محمد کا فضائل پڑھتا ہے، لہذا وہ داد و تحسین آل محمد کے لیے ہوتے ہیں، اور آل محمد کا حق غصب کرنے والا کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا، کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا آل محمد کا بھی۔ یہیں سے سبھی مردہ مقدر کو یہیں سے جاگتے دیکھا، سبھی مردہ مقدر کو یہیں سے جاگتے دیکھا۔ ابو ذر بابو آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ جگہ خالی ہے، آ جاؤ، آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ آ جاؤ۔ سبھی مردہ مقدر کو یہیں سے جاگتے دیکھا، سبھی مردہ مقدر کو یہیں سے جاگتے دیکھا، فرشتوں کو اسی چوکھٹ پہ ہم نے مانگتے دیکھا، سبھی مردہ مقدر کو یہیں سے جاگتے دیکھا، فرشتوں کو اسی چوکھٹ پر ہم نے مانگتے دیکھا، نہیں دیکھی کسی نے ایسی ملک الموت کی حالت، اجازت کے لیے زہرا کے در پہ کانپتے دیکھا، نہیں دیکھی کسی نے ایسی ملک الموت کی حالت، اجازت کے لیے زہرا کے در پہ کانپتے دیکھا۔ نعرہ حیدری، باغ فدا غصب کرنے والوں پر لعنت بے شمار، جناب زہرا کی قبر مسمار کرنے والوں پر لعنت بے شمار، آل سعود پر لعنت بے شمار۔ نعرہ حیدری۔ آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ حرف التماس لے کر بڑا محترم جناب ساغر اعظمی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی بطول میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں، بآواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں آپ حضرات۔ برادر عزیز جناب مس عمران پوری صاحب نے کئی مرتبہ اعلان کیا کہ جو لوگ باہر ہیں آ جائیں۔ یقیناً مولانا مراد رضا صاحب کا ایک فقرہ مجھے یاد آتا ہے کہ عزائے فاطمیہ کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ماں کا غم ہے، اور اگر واقعی ہم ان کی اولاد ہیں تو پھر وہ یہ خود محسوس کرے کہ اگر ماں کی مجلس ہے تو پھر بیٹے کا فرض کیا ہے۔ لہٰذا بہت زیادہ گزارش ریکویسٹ کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے انشاءاللہ وہ خود فرش اعضا تک آئیں گے۔ اور بہت سے نالائق بیٹے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ والدین کا فرض چھوڑ کر کے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن جو واقعی اپنے ماں باپ کے فرمانبردار بچے ہوتے ہیں وہ ان کی مجلس میں، فاتحے میں، 40ویں میں، ہر ایک میں بلکہ شرکت ہی نہیں، وہ خود منتظمین کی طرح کام بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر واقعی ہم اس شہزادی کو اپنی ماں سمجھتے ہیں تو پھر اعلان کا انتظار نہ کریں، بلکہ خود آ کے فرش بچھائیں، جھاڑو لگائیں، باہر سے آنے والے مومنین کے لیے ہم انتظام کریں۔ لہٰذا ایک بابا کے بڑے نعرے صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات، بس دو تین خطاب حاضر کرتا ہوں۔ چونکہ وقت تھوڑا تاخیر ہوئی ہے، اس وقت میں بہت زیادہ شعر نہیں پڑھوں گا، یہ پیغام تھا جو اب میں نے آپ تک پہنچایا، بس 2 یا 3 قطع حاضر کرتا ہوں بی بی کے حوالے سے کہ موج زن میری رگوں میں جو ولا زہرا کی ہے، موج زن میری رگوں میں جو ولا زہرا کی ہے، یہ کرم ہے سیدہ کا یہ عطا زہرا کی ہے، یہ کرم ہے سیدہ کا یہ عطا زہرا کی ہے، موج زن میری رگوں میں جو ولا زہرا کی ہے، یہ کرم ہے سیدہ کا یہ عطا زہرا کی ہے، یہ کرم ہے سیدہ کا یہ عطا زہرا کی ہے، عظمت زہرا سے پہلے سمجھو فضا کا وقار، عظمت زہرا سے سمجھو بہت بلند شخصیت ہے وہ، عظمت زہرا سے پہلے سمجھو فضا کا وقار، خاک کو سونا کرے وہ خادمہ زہرا کی ہے، عظمت زہرا سے پہلے سمجھو فضا کا وقار، عظمت زہرا سے پہلے سمجھو فضا کا وقار، خاک کو سونا کرے وہ خادمہ زہرا کی ہے، خاک کو سونا کرے وہ خادمہ زہرا کی ہے۔ اور 4 مصرے اور بطور خاص دیکھیں کہ تعظیم مصطفیٰ میں برابر کھڑے رہے، تعظیم مصطفیٰ میں برابر کھڑے رہے، کل انبیاء جھکائے ہوئے سر کھڑے رہے، تعظیم مصطفیٰ میں برابر کھڑے رہے، کل انبیاء جھکائے ہوئے سر کھڑے رہے، اللہ رے
ये उम्मे अबीहा का मर्तबा, बैठी रही बतूल पैगंबर खड़े रहे। अल्लाह रे ये उम्मे अबीहा का मर्तबा, अल्लाह रे ये उम्मे अबीहा का मर्तबा, बैठी रही बतूल पैगंबर खड़े रहे। हैदरे अल्लाह रे ये उम्मे अबीहा का मर्तबा, अल्लाह रे ये उम्मे अबीहा का मर्तबा, बैठी रही बतूल पैगंबर खड़े रहे, बैठी रही बतूल पैगंबर खड़े रहे। और आखिर में 4 मिसरे जनाब शमीम इलाहाबादी के हैं, मैं यहाँ पढ़ भी चुका हूँ, लेकिन चूँकि मौजू से मुत्तसिल है मैं हाजिर करता हूँ। आखिरी ये 4 मिसरे हैं कि कंकर जो मेरे मुँह के निवालों में आ गए, कंकर जो मेरे मुँह के निवालों में आ गए, सारे मुनाफिकीन ख्यालों में आ गए। कंकर जो मेरे मुँह के निवालों में आ गए, चाहे जितना लजीज खाना हो, लेकिन जब कंकर आ जाता है तो पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है। कंकर जो मेरे मुंह के निवालों में आ गए, मिसम भाई, कंकर जो मेरे मुंह के निवालों में आ गए, सारे मुनाफिकीन ख्यालों में आ गए, तो जहरा का दर जला के सितम खुद ही फंस गया। कातिल जो छुप रहे थे उजालों में आ गए, जहरा का दर जला के सितम खुद ही फंस गया, जहरा का दर जला के सितम खुद ही फंस गया। कातिल जो छुप रहे थे उजालों में आ गए। नारा हैदरी बाबा से बुलंद नारे सलवात। चूँकि इस सिलसिले को दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इस सिलसिले को सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए रोका जाता है। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ खतीब इनक़िलाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब क़िबला लखनऊ की खिदमत में कि आप तशरीफ़ लाएँ। और हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद हैदर अब्बास साहब क़िबला डायरेक्टर हादी TV लखनऊ की जानिब से, और मोहतरम जनाब इरफान मेहदी साहब की मेहनतों के नतीजे में, और जो है अंजुमन ज़ीनत अदा मुस्तफ़ाबाद के मेंबरान की मेहनतें हैं इसमें कि आपकी खिदमत में तोहफ़ा पेश किया जाता है। कौले अमीर कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। देखिए, मैं मुतअद्दिद जगहों पे कह चुका हूँ, जब बेगैरत नाम लेने में लोग नहीं शर्म करते हैं, हमारे नाम तो इज़्ज़तदार वाले हैं, तो हम क्यों शर्म करते हैं। तो लिहाजा मैं इज़्ज़तमाब आली जनाब मोहतरम सैयद निसार अहमद नकवी साहब क़िबला हमायूपुर की खिदमत में हर इल्तमास लेकर बढ़ रहा हूँ कि आप अपने दस्ते मुबारक से खतीब इनक़िलाब साहब की खिदमत में हदिया पेश करें, आप उसे कबूल फरमाएँ। मिलजुल के बावाज़े बुलंद सलवात से इस्तक़बाल फरमाएँ आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। सामने देखिए, थैली है। बहुत शुक्रिया आप हज़रात, तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। बस आप अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अब आए यहीं से, चूँकि सरज़मीन आज़मगढ़ हमारा इसलिए कि मैं पला बढ़ा हूँ, मेरी जन्मभूमि पहली, या कह ली जाए पहली जन्मभूमि, दूसरी तो वो अम्बेडकर नगर है, पहली हमारी जन्मभूमि वो सरज़मीन आज़मगढ़ ही है। चूँकि यहीं परवान चढ़ा हूँ और बुज़ुर्गों ने चलना सिखाया सरज़मीन आज़मगढ़ बचपने से, और इस काबिल भी बनाओ सरज़मीन आज़मगढ़, लिहाजा और हमारा सरज़मीन आज़मगढ़ भी मेहमान नवाज़ी में आगे रहा है। और ये भी ज़मीन अपने आप में एक मिसाल रखती है, और इसने एक से एक तोहफ़े और नायाब हीरे शोरा खुतबा वाइज़ीन उलमाए किराम की सूरत में दिया है। लिहाजा अब क्यों ना हो कि मैं सरज़मीन आज़मगढ़ का मिसरा पढ़ूं, और लेकिन सरज़मीन लखनऊ भी अपने आप में एक मिसाल है, जो उर्दू अदब की का मायानाज एक शहर है। लिहाजा चलना है आज़मगढ़ वाले जो है मिल के खतीब इनक़िलाब, जो कि सरज़मीन लखनऊ से ताल्लुक़ है आपका,
جو ان کا استقبال کرنا ہے، اور یہیں سے مصرے پڑھ رہا ہوں، اب یہیں سے مصرے آپ کے ہیں، اب یہ اختیار آپ کا ہے کہ مہمان کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ کہ مرحوم ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کے مصرے پڑھ رہا ہوں کہ دختر شاہ لا فتح زینب، دختر شاہ لا فتح زینب، بانیے مجلس ادا زینب، دختر شاہ لا فتح زینب، دختر شاہ لا فتح زینب، بانیے مجلس ادا زینب، تو نے رکھ دی سمیٹ کر کیسے ایک آنسو میں کربلا زینب، تو نے رکھ دی سمیٹ کر کیسے ایک آنسو میں کربلا زینب۔ شہزادی کی عظمت پہ باواز بلند صلوات بھیجیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر بڑھا خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ لکھنؤ کی خدمت میں آپ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے پر نور بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ حیدری! بہت شکریہ آپ کا، بہترین، بہت خوبصورت نظامت فرمائی آپ نے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزاداران جناب معصومہ کونین سلام اللہ علیہ، بتائید چہاردہ معصومین علیہم السلام اور بتصدق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا پہلی مرتبہ آپ کی اس بستی میں، آپ کے درمیان شہزادی کے ذکر کے صدقے میں حاضری کا شرف نصیب ہوا، اور یہ ایام عزائے معصوم عالم ہیں، لہذا اسی نسبت سے آپ کے سامنے بغیر کسی تمہید کے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسے آیہ تطہیر کہتے ہیں۔ اور آیہ تطہیر وہ تمام تر آیات جو اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئیں، چاہے وہ آیہ مودت ہو یا آیہ مباہلہ ہو، وہ تمام تر آیتیں جو اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئیں، ان تمام آیات میں آیہ تطہیر بالکل ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس کا مرتبہ اور اس کی حیثیت بالکل انفرادی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی آیات اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، وہ چاہے آیہ ولایت ہو یا آیہ مودت ہو یا آیہ توسل ہو یا آیہ مباہلہ ہو یا سورہ دہر ہو، یہ جتنی بھی آیات نازل ہوئیں، جب آپ ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے ان آیتوں کی تلاوت 2 یا 10 بار کی،
لیکن آیہ تطہیر وہ ہے کہ شیعہ علماء کے ساتھ ساتھ غیر شیعہ علماء نے بھی تحریر کیا کہ آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے 6 مہینے تک پیغمبر اس دنیا میں رہے، اور 6 مہینے تک پیغمبر اسلام کا روزانہ وتیرہ یہ تھا کہ جب بھی آپ نماز فجر کے لیے مسجد نبوی کی جانب جاتے تھے تو اللہ کے گھر پہنچنے سے پہلے سیدہ کے در پر رک جاتے تھے، اور جناب زہرا کے دروازے پر کھڑے ہو کے آپ سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور اس کے بعد آپ آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ یعنی کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جب پیغمبر اسلام اللہ کے گھر یعنی مسجد نہ گئے ہوں، اور مسجد میں جانے سے پہلے جناب سیدہ کے دروازے پر رکے نہ ہوں، اور رکنے کے بعد آپ نے آیہ تطہیر کی تلاوت نہ کی ہو۔ توجہ رکھیے گا، سب سے زیادہ پیغمبر نے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ ہے آیہ تطہیر۔ عزیزوں، اس کا سبب 6 مہینے میں نے عرض کیا، مسلسل 6 مہینے پیغمبر روزانہ در اہل بیت پہ آ کے آیہ تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ سب سے زیادہ جو پیغمبر نے، یہ جملہ اگر آپ نے غور سے سن لیا تو مجلس کا آغاز ہو جائے گا، سب سے زیادہ جو آیہ تطہیر کی تلاوت کی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ آیہ تطہیر اہل بیت کی عصمت کا اعلان ہے۔ آیہ تطہیر اہل بیت کے معصوم ہونے کا اعلان ہے، اور اہل بیت کا معصوم ہونا اہل بیت کے لیے فضیلت کا نام نہیں ہے، اہل بیت کا معصوم ہونا کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ بھائی، عصمت اہل بیت کی فضیلت نہیں ہے، عصمت کائنات کی ضرورت ہے کہ اللہ و بندوں کے بیچ میں ہر دور میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی معصوم رہے، یہ ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، فضیلت اور ہوتی ہے اور ضرورت اور ہوتی ہے۔ فضیلت و ضرورت کا فرق یہ ہے کہ جب ہم آپ نماز پڑھتے ہیں تو بہت سی باتیں نماز میں سبب فضیلت بنتی ہیں اور ثواب میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتے وقت خوشبو لگا کے نماز پڑھنا، عطر لگا کے نماز پڑھنا، یہ سبب فضیلت ہے۔ عقیق و فیروزے کی انگوٹھی پہن کے آئیں، تشریف لے آئیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بیٹا بچوں، آپ لوگ بھی ادھر آ جائیں، جگہ ہیں تو جو وہاں سے آئیں، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا ہوں کہ فضیلت و ضرورت، فضیلت، نماز پڑھتے میں بہت سی باتیں سبب فضیلت بنتی ہیں۔ خوشبو لگا کے نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے، عقیق و فیروزے کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے، اچھا لباس، خوبصورت لباس پہن کے نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے۔ چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے تو آپ بالکل منفرد اور بہت خوبصورت لباس زیب تن فرماتے تھے۔ حالانکہ امام لباس کا محتاج نہیں ہے، لباس امام کا محتاج ہے۔ امام تو سر سے پاؤں تک کعبہ ہوتا ہے، جو لباس بھی امام کے جسم پر آتا ہے وہ غلاف کعبہ بن جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لیکن راوی کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ امام حسین نماز پڑھتے وقت بالکل منفرد لباس پہنتے تھے، ایسا لباس آپ کسی دعوت میں کسی تقریب میں بھی نہیں پہنتے تھے جیسا لباس آپ نماز پڑھتے وقت زیب تن فرماتے تھے۔ تو راوی کہتا ہے ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ حضرت آخر کیا بات ہے کہ آپ نماز پڑھتے وقت سب سے خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ سنو، اس کا سبب یہ ہے کہ ہوا جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو، خوبصورتی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو عزیزو، عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے، خوشبو لگا کے نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے، اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے، علماء کرام امامہ اور امامے میں تحت الحنک کرنا سبب فضیلت ہے۔ یہ ہے نماز کے لیے فضیلتیں۔ اب کچھ چیزیں نماز کی ضرورت ہے، کچھ باتیں نماز کی ضرورت ہے۔ بھائی، خوشبو لگانا نماز کے لیے فضیلت ہے، لیکن وضو کرنا نماز کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ وضو کرنا نماز کی ضرورت ہے، خانہ کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کی ضرورت ہے، تکبیرۃ الاحرام
نماز کی ضرورت ہے، نیت نماز نماز کی ضرورت ہے، پہلی دوسری رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا نماز کی ضرورت ہے، یہ ہے نماز کی ضرورتیں۔ اب فضیلت و ضرورت کا فرق یہ ہے کہ فضیلت کے بغیر نماز ہو جائے گی، ضرورت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ بھائی مجھے کہنے دیجئے، خوشبو لگائے بغیر نماز ہو جائے گی، مگر وضو کیے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ۔ تو عزیزو، اہل بیت کا معصوم ہونا اہل بیت کی فضیلت نہیں ہے، اہل بیت کا معصوم ہونا اور کسی نہ کسی معصوم کا دنیا میں رہنا یہ کائنات کی ضرورت ہے۔ جیسے آکسیجن حیات انسانی کی ضرورت ہے، جیسے پانی حیات انسانی کی ضرورت ہے، ویسے ہی عصمت اہل بیت بھی کائنات کی ضرورت ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، اگر آکسیجن اور پانی نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے، اور دنیا میں کوئی معصوم نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت کا معصوم ہونا میں نے عرض کیا ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، ضرورتوں میں ایک ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود کہتے ہیں۔ وہ معبود ہم عابد، وہ مسجود ہم ساجد، وہ خالق ہم مخلوق، وہ رازق ہم مرزوق، وہ واجب الوجود ہم ممکن الوجود۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے عبد ہیں، لیکن عزیزوں یہ دعویٰ ہے، یہ دلیل میں تب بدلے گا جب عبد اور معبود کا رابطہ ہو جائے، جب عبدیت اور توحید مربوط ہو جائے، متصل ہو جائے، جب ہم میں اور اللہ میں کنیکٹیوٹی ہو جائے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، یہ دعویٰ تب تک دلیل میں نہیں بدلے گا جب تک ہم اور اللہ ایک دوسرے سے مربوط نہ ہو، رابطہ نہ ہو، کنیکٹیوٹی نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، اللہ میں اور ہم میں کنیکٹیوٹی ضروری ہے، رابطہ ضروری ہے، متصل ہونا ضروری ہے، لیکن ہم میں اور اللہ میں اتصال ہو تو کیسے ہو؟ ہم میں اور اللہ میں کنیکٹیوٹی ہو تو کیسے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہے واجب الوجود۔ بھائی پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے، اللہ کی ذات ہے واجب الوجود اور ہم ہیں ممکن الوجود۔ بچے بھی بیٹھے، جوان بھی بیٹھے، یہ واجب کیا ہے، ممکن کیا ہے؟ تو واجب الوجود کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جو ہمارے ہیں آپ، واجب الوجود کا مطلب ہے اس کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم ہیں ممکن الوجود، ہم 50 سال پہلے نہیں تھے، تو جو ہمارے ہیں آپ، اور 50 سال بعد نہیں رہیں گے۔ یہ ہے ممکن الوجود، وہ واجب ہے ہم ممکن، وہ معبود ہے ہم عابد، وہ مسجود ہے ہم ساجد، وہ خالق ہے ہم مخلوق، وہ رازق ہے ہم مرزوق، وہ لامحدود ہے ہم محدود۔ تو ہم میں اور اللہ میں اتصال کیسے ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ، اگر اللہ ہم تک آئے تو وہ معبود نہیں، ہم اللہ تک پہنچ جائیں تو ہم عابد نہیں۔ بھئی ایک جملہ پوری توجہ سنیے گا، اگر اللہ ہم تک آئے تو یہ شان وحدت کے خلاف، بھئی یہ جملہ غور سنیے گا، اگر اللہ ہم تک آئے تو یہ شان وحدت کے خلاف، اور ہم اس تک پہنچ جائیں تو اوقات بشریت کے خلاف۔ غور سنیے گا، بھئی اللہ ہم تک آئے یہ شان وحدت کے خلاف، ہم اس تک پہنچ جائیں یہ اوقات بشریت کے خلاف۔ تو وہ ہم تک آتا نہیں، ہم اس تک جاتے نہیں، تو جب وہ ہم تک آتا نہیں، ہم اس تک جاتے نہیں، تو ہماری دعا یہاں سے وہاں کیسے جائے؟ تو جو ہمارے ہیں آپ، اور اس کی عطا وہاں سے یہاں کیسے آئے؟ بھائی ہماری دعا یہاں سے وہاں کیسے جائے اور اللہ کی عطا وہاں سے یہاں کیسے آئے؟ اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ و بندوں کے بیچ میں کچھ ایسی ہستیاں ہوں جن کا ادھر بھی رابطہ ہو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو جو ہمارے ہیں
اور جن کا ادھر بھی رابطہ ہو. بھائی ایک ہی وقت میں کچھ ایسی ہستیاں چاہیے کہ جن کے پاس نور بھی ہو, جن کے پاس پیکر بشر بھی ہو. نور اس لیے ہو کہ ادھر سے رابطہ رہے, پیکر بشر اس لیے ہو کہ ادھر سے رابطہ رہے. بھائی کچھ ایسی ہستیاں ہونا چاہیے جو ایک ہی وقت میں ادھر بھی رابطہ رکھیں, ادھر بھی رابطہ رکھیں. ہم نے تاریخ کے آئینے میں نظر ڈالی تو ہمیں ایسی ہستیاں سے 14 نظر آئیں کہ جو ایک ہی وقت میں ادھر بھی رابطے میں تھیں اور ادھر بھی رابطے میں تھیں. دلیل یہ ہے کہ کبھی ان کی روٹیاں ادھر جا رہی ہیں, کبھی ان کی روٹیاں یہاں سے وہاں جا رہی ہیں, کبھی وہاں کے دسترخوان وہاں سے یہاں آ رہے ہیں. بھائی یہ جو واقعات ہمارے علماء نے لکھے کہ بی بی سیدہ کی روٹیاں یہاں سے وہاں گئیں, وہاں کے دسترخوان بی بی سیدہ کے گھر میں آئے, یہ صرف واقعات نہیں ہیں, یہ سماعت کی چٹنیاں نہیں ہیں. کیا سنیں آپ, یہ عرفان کے اضافے کے لیے ہیں. بھائی یہ اس لیے ہیں کہ وہاں کے دسترخوان یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ عطا کو منگانے کا ذریعہ بھی یہی, اور ان کی روٹیوں کا یہاں سے وہاں جانا دلیل ہے کہ دعا کو یہاں سے وہاں پہنچانے کا ذریعہ بھی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں بچے بیٹھے, جوان بیٹھے, میں بات کو بہت آسان کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ کی روٹیاں یہاں سے وہاں جا رہی ہیں, فرشتے روٹیاں مانگنے آ رہے ہیں, فرشتے دروازے پر سائل بن کے آ رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا مگر فقیر بنا کے بھیجا, یتیم بنا کے بھیجا, مسکین بنا کے بھیجا, اسیر بنا کے بھیجا. بھئی اللہ چاہتا تو مدینے کے فقیروں کو بھیجتا, مگر اللہ نے در زہرا پر مدینے کے فقیروں کو نہیں بھیجا, فرشتوں کو فقیر بنا کے بھیجا. آپ متوجہ ہوں گے تو جملہ رائے گا نہیں جائے گا. اللہ نے فقیروں کے ذریعے در اہل بیت پر روٹیاں منگوا کے پہچانوایا کہ پہچانو در زہرا پر مانگنے والوں کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے. ارے کیا سنایا بھائی, سمجھایا در زہرا پر مانگنے والے فقیروں جیسے نہیں ہوتے ہیں, فرشتوں جیسے ہوتے ہیں. توجہ رکھیے گا بھائی, وہاں کی دسترخوان ان کے یہاں آ رہے, ان کی روٹیاں یہاں سے وہاں جا رہی ہیں. اب دیکھیں وہاں کے دسترخوان یہاں آنا اللہ کے رازق ہونے کی دلیل, اور ان کی روٹیاں وہاں جانا ان کے معصوم ہونے کی دلیل. توجہ فرمائیے گا, وہاں کے دسترخوان ان کے یہاں آئے یہ اللہ کے رازق ہونے کی دلیل, اور ان کی روٹیاں وہاں گئیں یہ ان کے معصوم ہونے کی دلیل. ایک ہی میں رزاقیت کی دلیل بھی ہے اور ایک ہی میں عصمت کی دلیل بھی ہے. یہ ایسی دلیل ہے دسترخوانوں کا آنا اور روٹیوں کا جانا کہ قرآن میں 114 سورے ہیں. ایک سورے کا نام ہے سورہ مائدہ. سورہ مائدہ کا مطلب دسترخوان والا سورہ. بھائی عربی زبان میں مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان, سورہ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان والا سورہ. یہ جناب عیسیٰ نے آسمان سے دسترخوان منگایا تو اللہ نے سورے کا نام ہی رکھ دیا سورہ مائدہ, دسترخوان والا سورہ. آج اکثر و بیشتر جب ہمارے کیا مولا کے نام پر دسترخوان بچتا ہے, نظر ہوتی ہے, نیاز ہوتی ہے, تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ دسترخوان کہاں سے لائے. بھائی اگلا مہینہ جمادی الاخر کا مہینہ ہے, 22 جمادی الثانی کو ایک دسترخوان ہوتا ہے ہمارے یہاں لکھنؤ میں, یہاں بھی ہوتا ہوگا, جسے کہتے ہیں ہرا دسترخوان. اسے کیا کہتے ہیں؟ ہرا دسترخوان. اب نہ جانے کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس ہرے دسترخوان کو دیکھ کے نیلے پیلے ہو جاتے ہیں. اور کہتے ہیں صاحب یہ دسترخوان کہاں سے لائے, یہ نظریں کہاں سے لائے, یہ نیاز کہاں سے لائے. ارے آنکھ کھول کے دیکھو بھائی, قرآن کی الماری میں رکھا تھا وہیں سے نکال لائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پورے قرآن میں تو پورے کا پورا سورہ مائدہ موجود ہے. اور لوگ کہتے ہیں صاحب ہرا دسترخوان سمجھ میں نہیں آتا.
اب میں آپ کی سمجھ کو کیا کروں کہ لال مسجد سمجھ میں آتی ہے، ہرا دسترخوان سمجھ میں نہیں آتا. میں پوچھوں یہ لال مسجد کیا ہے؟ کہ وہ تو پہچان ہے، تو یہ بھی پہچان ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی ہرا رنگ مولا حسن سے منسوب ہے تو ہرا دسترخوان کا مطلب ہوا امام حسن کا دسترخوان. اب میں آپ کو تفسیر قرآن سناتا ہوں، آپ متوجہ ہو گئے. سورہ مائدہ کیوں نازل ہوا؟ دسترخوان والا سورہ کیوں نازل ہوا؟ جناب عیسیٰ کی قوم نے کہا کہ آپ معصوم ہیں، آپ نبی ہیں، تو آپ اگر معصوم ہیں تو آپ اللہ سے ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان منگا دیجئے. تو جناب عیسیٰ نے ہاتھ بلند کیے. سورہ مائدہ میں آیت موجود ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہنا و ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے، آسمان سے دسترخوان نازل کر. تو جیسے ہی جناب عیسیٰ نے دعا مانگی کہ آسمان سے دسترخوان نازل کر، ویسے ہی آسمان سے دسترخوان آیا. اب دیکھیں تفسیر قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس دسترخوان میں کیا کیا آیا. لکھا ہے اس دسترخوان میں 5 روٹیاں آئیں، تلی ہوئی مچھلی آئی، بھونا ہوا گوشت آیا، بیچ میں رکھا ہوا سرکہ آیا، کنارے پر سجا ہوا نمک آیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لیکن پانی کا ذکر نہیں تھا، وہ بھی آ گیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک صلوات ذرا بآواز بلند پڑھ دے محمد و آل. یہ میں آپ کو تفسیر قرآن سنا رہا ہوں کہ جناب عیسیٰ نے جو دسترخوان منگایا تو اس میں 5 روٹیاں آئیں، بھنا ہوا گوشت آیا، تلی ہوئی مچھلی آئی، سرکہ آیا اور نمک آیا. اب غذاؤں کا نام میں نے لیا، تعداد آپ بتائیے. روٹیاں آئیں 1، گوشت آیا 2، مچھلی آئی 3، نمک آیا 4، سرکہ آیا 5. لیجئے غذائیں بھی 5 آئیں. کیا بتایا؟ آسمان سے ڈشز بھی آئیں تو 5 آئیں. اس کا مطلب 5 کا آسمان سے پرانا رشتہ ہے. ارے کیسے سنا ہے آپ؟ 5 کا آسمان سے پرانا رشتہ ہے. اب اس میں کوئی 3 5 نہ کرے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. روٹیاں آئیں. اچھا دیکھیں روٹیاں آئیں، آٹا نہیں، پکی پکائی روٹیاں آئیں، بھنا بھنایا گوشت روسٹڈ آیا، تلی ہوئی مچھلی آئی کچی نہیں، سرکہ آیا، نمک آیا. بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں. آٹا نہیں آیا، پکی پکائی روٹیاں آئی ہیں، تلی تلائی مچھلی آئی ہے، بھنا بھنایا گوشت آیا ہے. آج ہم کہتے ہیں ہمارے مولا علی کے لیے ذوالفقار آئی تو لوگ کہتے ہیں صاحب وہاں کوئی تلواروں کی دکان ہے. ارے کیا بنایا؟ ہم نے کہا آسمان سے ذوالفقار آئی، پوچھتے کیا وہاں تلواروں کی دکان ہے؟ ہم نے کہا جی کبھی جانا ہو تو گھوم پھر کے دیکھیے گا، جہاں کھانے کا ہوٹل ہے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی جہاں سے کھانا آ سکتا ہے وہاں سے تلوار کیوں نہیں آ سکتی؟ اب جب وہ دسترخوان آیا تو جناب عیسیٰ نے کہا آؤ بھائی تم لوگ آدھا دسترخوان منگا دیں. ہم نے منگا دیا، آؤ نوش فرماؤ. تو یہ تفسیر قرآن ہے، تفسیر قرآن کہ جب جناب عیسیٰ نے کہا آؤ 5 روٹیاں، تھوڑا سا گوشت، مچھلی، سرکہ، نمک، تو تفسیر قرآن یہ کہ جن لوگوں نے اس دسترخوان پر بیٹھ کے اسے تبرک سمجھ کے کھایا، دعوت سمجھ کے نہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جنہوں نے تبرک سمجھ کے کھایا ان میں سے بے گھروں کو گھر مل گئے، بے زروں کو زر مل گئے. تو فرما رہے ہیں آپ، بیماروں کو دوا مل گئی، برہنہ کو ردا مل گئی، بھوکے کو غذا مل گئی، بے امان کو امان مل گئی، بے ایمان کو ایمان مل گیا.
بھائی جنہوں نے اسے تبرک سمجھ کے کھایا، بے گھر کو گھر، بے زر کو زر، بیمار کو دوا، برہنہ کو ردا، بھوکے کو غذا، بے امان کو امان، بے ایمان کو ایمان مل گیا۔ یہ تفسیر قرآن ہے، تفسیر قرآن۔ مجھے بتائیے کہ کھانا کھانے سے گھر کا کیا لینا دینا؟ کھانا کھانے سے مال و زر کا کیا لینا دینا؟ بھائی کھانا دو ہی کام کرتا ہے، یا تو پیٹ کی آگ بجھاتا ہے یا بدن کی طاقت بڑھاتا ہے۔ بھائی کھانے سے دو ہی کام ہوتے ہیں، یا تو بھوک مٹائے گا یا بدن کی طاقت بڑھائے گا۔ لیکن جناب عیسیٰ کے دسترخوان، مریم کے بیٹے کے دسترخوان پر بے گھر کو گھر مل گیا، بے زر کو زر مل گیا، بیمار کو دوا مل گئی۔ آواز آئے گی سمجھو یہ عام دسترخوان نہیں ہے، یہ معصوم کا دسترخوان ہے۔ اللہ اکبر، یہ مریم کے بیٹے کا دسترخوان ہے جو بے گھر کو گھر بھی دے رہا ہے، بے زر کو زر بھی دے رہا ہے۔ بھئی یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، ہم نے سمجھا جب مریم کے بیٹے کے دسترخوان کی یہ طاقت ہے تو زہرا کے بیٹے کے دسترخوان بھائی جب جناب عیسیٰ کے دسترخوان کی طاقت ہے تو فقر عیسیٰ کے دسترخوان کا اختیار کیا ہوگا؟ اب تفسیر کہتی ہے کہ جن لوگوں نے خلوص سے اسے تبرک سمجھ کے کھایا ان کو انعام ملا، انہیں جزا ملی۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ اس دسترخوان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ 5 روٹیاں، یہ اتنا سا گوشت، یہ تلی ہوئی مچھلی اور یہ سرکہ و نمک۔ ہر دور میں کچھ سو کالڈ انٹیلیکچول ہوتے ہیں، کیا فرمایا، بغیر بدھی کے بدھی جیوی ہوتے ہیں، تو دربار ہیں آپ، جن کا کام ہی صرف تنقید کرنا، اعتراض کرنا۔ ہمارے لکھنؤ میں ایام اعزا آئے، محرم آیا، ایک طبقہ ماتم کر رہا ہے، نوجوان ماتم کر رہے ہیں، مومن گریا کر رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، نعرے لگ رہے ہیں، صلوات ہو رہی ہے، اور ایک طبقہ کونے میں اپنے کالر درست کر رہا ہے۔ اب وہ دکھا رہا ہے کہ ہم ایسے ماتم نہیں کرتے، ہم ایسے مجلس نہیں کرتے۔ بھائی ہر دور میں کچھ لوگ یہ دکھاتے ہیں کہ ہم سب سے الگ ہیں، انشاءاللہ محشر میں بھی الگ ہی رہیے گا۔ تو اللہ نے ان کو سزا دی۔ اب سزا کیا دی؟ تو سزا کا ذکر بھی ہے کہ اللہ نے، وہ انسان تھے انہیں جانور بنا دیا۔ جانوروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ پاک کچھ نجس، کچھ حلال کچھ حرام۔ تفسیر میں ہے کہ اللہ نے انہیں وہ جانور بنایا کہ اگر ممبر سے نام لوں تو احترام مجلس کے خلاف ہو جائے۔ ارے ہائے ہائے، کیا سنا ہے آپ؟ بھائی اگر عام نام لے لوں تو احترام مجلس کے خلاف ہو جائے۔ اللہ نے انہیں وہ جانور بنایا جو نجاست کھاتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ جو غلاظت کھاتا ہے، جو نجاست کھاتا ہے۔ بھائی ماضی سنایا گیا، مستقبل سمجھایا گیا کہ جو معصوم کے تبرک کا مذاق اڑائے گا ہمیشہ غلاظت کھائے گا۔ زندہ باد۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ کا جذبہ شیولی میں بھی دیکھ چکا ہوں، اور ایک بات آپ کو سوچ کے دیکھ کے میرے دماغ میں آتی ہے کہ اگر بصیرت ہو تو بصارت نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بصیرت ضروری ہے، تو جو فرما رہے ہیں آپ، بصیرت، دل کی آنکھیں کھلی ہونا چاہیے۔ تو ان کو سزا ملی۔ دوستان گرامی، جناب عیسیٰ نے آسمان سے دسترخوان منگایا۔ یہ کس بات کا ثبوت؟ اللہ کے رازق ہونے کا ثبوت بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ کے معصوم ہونے کا ثبوت بھی ہے۔ بھائی جناب عیسیٰ کے لیے دسترخوان آنا، قوم عیسیٰ کے لیے دسترخوان آنا، اب نتیجہ دے رہا ہوں، یہ جناب عیسیٰ کے معصوم ہونے کی دلیل بھی ہے اور اللہ کے رازق ہونے کی دلیل بھی ہے۔ مگر شریعت کہتی ہے ایک گواہی سے کام نہیں چلے گا، 2 گواہیاں لاؤ۔
تو دامن قرآن میں دونوں گواہیاں موجود ہیں. ایک گواہی، پہلی گواہی جناب موسیٰ سے ملی کہ قوم موسیٰ کے لیے موسیٰ کے کہنے پر اللہ نے من و سلوہ بھیجا. فرما رہے ہیں آپ، وہاں بھی آسمان کا کھانا آیا، یہاں بھی آسمان کا کھانا آیا. موسیٰ کے کہنے پر بھی دسترخوان آیا، عیسیٰ کے کہنے پر بھی دسترخوان آیا. موسیٰ سے عیسیٰ تک، کلیم سے روح اللہ تک، دو نبیوں، دو رسولوں کے ذریعے ایک گواہی ملی کہ جس کے دعا مانگنے پر آسمان کا کھانا آ جائے وہ معصوم ہوتا ہے. یا علی میں سمجھا لے جاؤں یہ بات، جس کے دعا مانگنے پر آسمان سے دسترخوان آئے وہ معصوم ہوتا ہے، وہ صاحب عصمت ہوتا ہے. بھائی قرآن کی روشنی میں عصمت کی یہ دلیل بھی ہے، مگر اسے کیا کیجئے کہ فضہ نے پنجتن کی دعوت کی. ارے بھائی کہا سننا ہے آپ، بھائی بیدار ہیں کہ نہیں؟ جناب فضہ نے پنجتن کی دعوت کی. مہمان آ گئے، دسترخوان ہے نہیں، کھانے والے آ گئے، کھانا ہے نہیں. بی بی فضہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، کہا پالنے والے تجھے مہمانوں کا واسطہ، تجھے پنجتن کا واسطہ دسترخوان بھیج. جیسے ہی بی بی فضہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، ویسے ہی آسمان سے جیسے من و سلوہ آیا، جیسے مائدہ آیا، جیسے موسیٰ کے منگانے پر کھانا آیا، جیسے عیسیٰ کے منگانے پر دسترخوان آیا، ویسے ہی فضہ کے منگانے پر آسمان سے دسترخوان آ گیا. اب اسے کیا کیجئے؟ کیا جناب فضہ کو معصوموں میں رکھا جائے؟ کیا انہیں 14 کی فہرست میں رکھ دیا جائے؟ ہائے ہائے ہائے، سب سے اہم بات ہے بھائی، جملہ سنیے گا. ہم جناب فضہ کو 14 معصوموں میں نہیں رکھتے، مگر اتنا کہنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب آسمان پر جو جلوہ مریم کے بیٹے کا ہے وہی فاطمہ کی کنیز کا ہے. حیدری بھائی، جو اختیار ابن مریم کا ہے وہ اختیار بی بی فضہ کا ہے. جناب فضہ کا ابھی آپ شعر بھی سنا رہے تھے. جناب فضہ کے کہنے پہ آسمان سے کھانا آیا. کھانا موسیٰ نے بھی منگایا، کھانا عیسیٰ نے ہی منگایا، اور کھانا بی بی فضہ کہنے پہ بھی آیا. مگر ایک فرق ہو گیا، موسیٰ اور عیسیٰ کے کھانا کھانے والوں میں مشرکین بھی تھے، کافرین بھی تھے. ارے کیا سن رہے ہیں یار؟ مگر فضہ کے منگائے ہوئے کھانے میں خاتم النبیین بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے. عزیزان گرامی، یہ ہے اللہ و بندے کے بیچ معصوم کی ضرورت. بھائی 14 معصوم اللہ و بندوں کے بیچ میں ضرورت ہے، ضرورت. اس لیے کہ اگر وہ نہ ہو تو ادھر کی عطا ادھر نہ آئے، اہل بیت نہ ہو تو ادھر کی دعا ادھر نہ جائے. وہ ہے بیچ کا رابطہ. بغیر اہل بیت کے ہمارا آپ کا اللہ سے رابطہ نہیں ہو سکتا. اس کی مثال علماء نے یہ بیان کی، بہت توجہ سنیے گا. مثال یہ بیان کی کہ جیسے آگ اور پانی میں کنیکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، آگ اور پانی میں اتصال نہیں ہو سکتا. اگر آگ زیادہ ہے اور پانی کی تعداد کم ہے تو آگ پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دے گی، اور اگر پانی زیادہ ہے اور آگ کم ہے تو پانی آگ کو بجھا دے گا. تو جو فرما رہے ہیں آپ، آگ اور پانی میں بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی پوری توجہ سنیے گا، بچے جوان خاص طور سے سنیں. بھائی اگر آگ زیادہ ہے تو وہ پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دے گی، اور اگر پانی زیادہ ہے وہ آگ پر گرے تو پانی آگ کو بجھا دے گا. ویسے ہی اللہ و بندے میں کنیکٹیویٹی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اگر آگ کا فائدہ، آگ کی گرمی پانی تک پہنچانا ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو عقل نے ایک راستہ سجھایا کہ اگر آگ کا فائدہ پانی تک پہنچانا ہے تو عقل نے بتایا کہ ایک ظرف لیا جائے، ایک برتن لیا جائے، پانی برتن میں رکھا جائے، برتن کو آگ کے اوپر رکھا جائے. ارے کہاں ہے آپ؟
ارے بھائی خدا کے لیے سمجھے گا اس بات کو. بھائی پانی برتن میں رکھا جائے, برتن کو آگ کے اوپر رکھا جائے, اب یہ برتن آگ سے حرارت لیتا رہے گا, پانی کو حرارت دیتا رہے گا. بھائی یہ برتن آگ سے گرمی لیتا رہے گا, پانی کو گرمی دیتا رہے گا, جیسے معصوم ادھر کی عطا لیتا رہے گا. ادھر عطائے دیتا رہے گا, جیسے میرا مولا ادھر کی عطا ادھر لے گا, ادھر اپنی عطا بندوں کو بانٹتا رہے گا. یہ ہے عزیزان گرامی ایک مثال. آگ کی گرمی پانی تک تب پہنچے گی جب بیچ میں ظرف کا وسیلہ ہو. اب میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھتا ہوں اور ایک اہم منزل تک پہنچاتا ہوں. دیکھیں 14 معصومین میں سب خاص کر کے مولا علی, نبی نے کہا یا علی انتا وسیلتو اللہ, آپ اللہ و بندوں کے بیچ میں, بندوں کی طرف سے اللہ کے لیے وسیلہ ہیں. مولا علی ادھر کی عطا لیتے ہیں, ہم کو عطا دیتے ہیں. برتن کیا کرتا ہے؟ آگ کی گرمی لیتا ہے اور آگ کی گرمی پانی کو دیتا ہے. اب میں سوال کرتا ہوں کہ برتن کے اندر جو ہے اسے کہا جائے گا پانی, برتن کے اندر جو ہے اسے کہا جائے گا پانی, برتن جس کے اوپر رکھا ہے اسے کہا جائے گا آگ. اس برتن کو کیا نام دیا جائے؟ اس برتن کو پانی کہیں کہ آگ, تو آواز آئے گی جو برتن کو پانی سمجھے وہ بھی غلط, جو برتن کو آگ سمجھے وہ بھی غلط. بھائی معصوم اللہ و بندوں کے بیچ میں وسیلہ ہے, مولا علی اللہ و بندوں کے بیچ وسیلہ ہے. جو علی کو اللہ کہے وہ بھی غلط. ارے کیا سنا آپ نے؟ جو مولا علی کو اللہ کہے, سبحان اللہ ماشاء اللہ خوب سن رہے ہیں آپ, جو مولا علی کو اللہ کہے وہ بھی غلط, جو اپنا جیسا بندہ کہے معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں. معصوم 14 کے 14 معصوم اللہ و بندے کے بیچ میں وسیلہ ہیں, ذریعہ ہیں. بس فرق ذرا سا ایک ہے, فرق یہ ہے کہ کائنات کے لیے, پوری کائنات کے لیے جو وسیلہ ہوں انہیں معصوم کہتے ہیں. پوری کائنات کی ضرورت کو معصوم کہتے ہیں اور معصوموں کی ضرورت کو فاطمہ کہتے ہیں. مولا سلامت رکھیں آپ کو. کائنات کی ضرورت ہے معصوم, اور معصوم کی ضرورت ہے حضرت زہرا. معصوموں کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ رابطہ کرتے ہیں زہرا سے. آپ دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ پیغمبر کے بدن میں آیا ذوف, ذوف کو کہتے ہیں کمزوری, کمزوری کو کہتے ہیں ویکنس. جب ہمارے آپ کے جسم میں ویکنس آتی ہے تو ہم دو کام کرتے ہیں, یا تو دوا ڈھونڈتے ہیں یا غذا ڈھونڈتے ہیں. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی جب کمزوری آئے تو یا دوا کی ضرورت پڑتی ہے یا غذا کی. مگر جب پیغمبر کے بدن میں ذوف آیا تو نہ پیغمبر نے دوا کو تلاشا نہ غذا کو تلاشا, زہرا کی رضا کے لیے آ گئے. جناب سیدہ سے رضا مانگی, کہا زہرا میرے بدن میں ذوف ہے, مجھے چادر لا دو. اب جو چادر اوڑھ کے لیٹے, ابھی آپ سن رہے تھے, بہترین نظامت بھی کر رہے تھے, بہترین لوگوں کو آمادہ کیا تقریر کر کے کہ پیغمبر اسلام کا چہرہ چاند کی طرح, کان نہ البدر ہو, 14ویں کے چاند کی طرح پیغمبر کا چہرہ چمکنے لگا. حالانکہ پیغمبر ہیں وہ شمس, سورج. پیغمبر کیا ہیں؟ وہ شمس, سورج ہیں. لیکن زہرا کی رضا کے سائے میں آئے تو پیغمبر کا چہرہ چاند بن گیا. اس کا مطلب زہرا کی چادر چادر نہیں ہے, ذریعہ تقسیم نور ہے. بھائی علامہ مجلسی نے حدیث قصہ کے لیے لکھا ہے کہ جب جبریل چادر کے نیچے آئے
تو وہ اور بھی منور ہو گئے، ان کے نور میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب دنیا بی بی زہرا سے پہلے چادر زہرا کو سمجھے، یہ چادر زہرا کا اختیار ہے کہ جبریل چادر میں آئے تو منور ہو گئے، نبی چادر کے نیچے آئے تو چہرہ 14ویں کا چاند ہو گیا۔ تو جس کی چادر کی وجہ سے جبریل منور ہو جائیں، چہرہ نبی چاند ہو جائے، بھئی یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا۔ اب اگر وہ بی بی کسی کو اپنا بیٹا کہے تو وہ قمر بنی ہاشم نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ بھئی یہ جملہ محسوس کیا آپ نے؟ جناب عباس کو اپنا بیٹا کہا، وہ قمر بنی ہاشم ہے۔ بہرحال چادر اوڑھی رسول خدا چادر میں گئے، مولا حسن آئے اجازت لی وہ چادر میں گئے، مولا حسین آئے اجازت لی وہ چادر میں گئے، مولا علی آئے اجازت لی وہ چادر میں گئے، پھر بی بی چادر میں گئیں۔ اب جو بی بی چادر میں آئیں تو جبریل نے پوچھا، جب اللہ نے کہا یہ میں نے کائنات، یہ پوری کائنات، یہ سمندر، یہ زمینیں، یہ پہاڑ، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، سب اہل بیت کی محبت میں خلق کی ہیں۔ اب دیکھیں عجیب بات ہے، حدیث قصہ میں کھلم کھلا اللہ اعلان کر رہا ہے کہ کائنات میں جو بھی میں نے بنایا ہے وہ اہل بیت کی وجہ سے بنایا ہے۔ ہم سے کہا کہ نیکی کرو کنویں میں ڈال، واہ واہ کیا سنا آپ نے؟ واہ، ہم سے کہا دیکھو ایک ہاتھ سے کسی کی مدد کرنا تو دوسرے کو خبر نہ ہو، کبھی کر کے جتانا نہیں، کبھی کی ہوئی نیکی کسی کو بتانا نہیں، اور خود اعلان کر رہا ہے میں نے چاند بنایا ان کے لیے، سورج بنایا ان کے لیے، ستارے بنائے ان کے لیے۔ کیا بنایا؟ پالنے والے بنا دیا تو بنا دیا، بتا کیوں رہا ہے؟ کہ میں بتا نہیں رہا ہوں، اہل بیت کی محبت کا سلیقہ سکھا رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت میں صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ بھائی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اہل بیت کی محبت میں اعلان ہو رہا ہے صرف دعوے نہ کرنا، اہل بیت سے محبت ہے تو کچھ بنا کے بھی دکھانا، اہل بیت سے محبت ہے تو کچھ بچھا کے بھی دکھانا۔ کیا بول رہے ہیں؟ تو بھائی جو اس کے اختیار میں تھا وہ اس نے کیا، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اس نے کائنات بنائی، ہم نے عزا خانے بنا دیے۔ ارے کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ اس نے فرش زمین بچھایا، ہم نے فرش مجلس بچھا دیا۔ اس نے چاند سورج روشن کیے، ہم نے شمع جلا دی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ عطی اللہ پر عمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ نے اعلان کیا یہ میں نے کائنات اہل بیت کے لیے بنائی، جو چادر کے نیچے ان کے لیے بنائی، تو جبریل نے پوچھا یا رب وہ من تحت الکسا، پالنے والے چادر کے نیچے ہے کون؟ جبریل پوچھ رہا ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے، روز کا در زہرا پہ آنے والا، حسنین کا جھولا جھلانے والا، سیدہ کی چکی چلانے والا، اور روٹی بسورا پہنچانے والا، انگوٹھی پہ آیت لانے والا، میدانوں میں لا فتح کے نعرے لگانے والا، ارے مسکرا مسکرا کے غدیر میں منافق کا کلیجہ کھانے والا۔ بولا یا رب من تحت الکسا، آواز ہے ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ سنیے گا آخری منظر ہے، کہا یہ فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہے، جناب سیدہ کو، جناب زہرا کو تعارف کا ذریعہ بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ پہلے کہا تھا ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ سمجھایا جا رہا ہے سمجھو اہل بیت کون ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو جو چادر کے نیچے آ جائے وہ اہل بیت، ایسا نہیں ہے۔ چادر اہل بیت کی پہچان ہے، اہل بیت بننے کا سبب نہیں ہے۔ جیسے کملی نبی کی پہچان ہے، نبوت ملنے کا سبب نہیں ہے۔ بھائی جبریل بھی تو چادر کے نیچے آئے تھے، مگر جبریل بن کے آئے اور جبریل بن کے چلے گئے، وہ کہاں اہل بیت بنے؟ وہ تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میں بھی چھٹا ہو جاؤں، وہ بھی چھٹ گئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور بھائی انہوں نے خود ہی
اپنے کو چھانٹ لیا, الگ کر لیا کہ میں چھٹا ہوں. سمجھایا سمجھو اہل بیت کسے کہتے ہیں. چادر میں آنے والا اہل بیت نہیں ہے. جو فاطمہ کے بابا ہوں گے وہ اہل بیت, جو فاطمہ کا شوہر ہوگا وہ اہل بیت, جو فاطمہ کے بیٹے ہوں گے وہ اہل بیت. دیکھے گا علی بھائی, بڑی خاص بات میں عرض کر رہا ہوں. اہل بیت کون؟ جو سیدہ کے بابا وہ اہل بیت, جو سیدہ کے شوہر وہ اہل بیت, جو سیدہ کے بیٹے, پڑھنا میرا کام سمجھنا آپ کا کام, وہ اہل بیت, جو سیدہ کا بیٹا وہ اہل بیت, جو سیدہ کا بیٹا وہ اہل بیت. ارے جو بھی سیدہ کا بیٹا, مولا میری مدد کرے, جو بھی سیدہ کا بیٹا, جو بھی سیدہ کا بیٹا جسے تاریخ کہے یہ سیدہ کے بیٹے وہ بھی اہل بیت, جسے سیدہ کہہ دیں عباس میرا بیٹا. جناب سیدہ کہتے عباس میرا بیٹا, یہ جناب عباس کو بیٹا نہیں کہا, بیٹا کہہ کے شامل اہل بیت کر لیا. کوئی حیرت کی بات نہیں کہ جناب عباس شامل اہل بیت کیسے ہیں. ارے جناب عباس تو جناب عباس ہیں, وہ تو تمنائے جناب امیر ہیں, وہ تو قمر بنی ہاشم ہیں, وہ تو علمدار لشکر حسینی ہیں. ہم نے دیکھا فارس کی گلیوں سے ایک علی کا دیوانہ چلا, نام سلمان تھا. چلتے چلتے مولا علی کے قدموں کے آنگن میں بیٹھ گیا. بھئی تھکے تو نہیں آؤ. سلمان مولا علی کے قدموں کے آنگن میں بیٹھ گئے. ایک دن آواز آئی منا اہل البیت. ہم نے وہیں سے سمجھا کہ جب مولا علی کے قدموں کے آنگن میں بیٹھنے والا منا اہل البیت ہے تو علی کی گود کے گلشن میں کھیلنے والا صاحب یہ تو ایک خواب ہے. ایک عالم دین نے خواب دیکھا تھا کہ جناب سیدہ کہہ رہی عباس میرا بیٹا ہے. یہ تو ایک خواب ہے, خواب ہے. حالانکہ حدیث بھی ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو ایک خواب کی بات ہے. وہ یہ عجیب قوم ہے جس کی عزاداری کی بنیاد خواب ہے. خواب میں مجلس دیکھی, مجلس کر لی. خواب میں علم دیکھا, علم سجا لیا. خواب میں تابوت دیکھا, تابوت اٹھا لیا. بھائی سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب اسلام میں خوابوں کی کیا اہمیت ہے. میں کہوں گا بھائی صاحب اگر اسلام میں خوابوں کی اہمیت نہ ہوتی تو بقرعید کے دن آپ کے ہاتھ میں بکرے کی رسی نہ ہوتی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ جو قربانی ہے یہ خوابی پہ تو ڈیپینڈ ہے کہ صاحب خواب کی کیا اہمیت. حالانکہ اب دھیمے دھیمے جس چیز کی اہمیت کا انکار کر رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. اب تو خواب بھی سمجھ میں آ رہے ہیں. مجھے ایک منحوس بڈھا یاد آ رہا ہے جس نے ایک خواب دیکھا تھا, ویڈیو وائرل ہوا تھا. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ, ابھی شاید 2 سال پہلے ایک منحوس بڈھا, اس نے کہا صاحب میں نے یزید کو خواب میں دیکھا. یاد آیا آپ کو؟ ہے یاد آ گیا. وہ کہا میں نے یزید کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا بھائی حیرت کی کیا بات ہے, جیسا آئینہ ہوگا ویسی تو صورت دکھائے. صلوات بھیجے محمد. سوال ہوتا تھا خوابوں کی کیا اہمیت ہے, خوابوں کی کیا امپورٹنس ہے. ارے خوابوں کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن میں فرعون کے خواب کا ذکر ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کے محل پہ آسمان سے آگ گری اور اس کا محل خاکستر ہو گیا. اس کے تمام رشتہ دار ہلاک ہو گئے مگر بنی اسرائیل کا محلہ محفوظ رہا. اس نے صبح نجومیوں سے پوچھا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایسا ایسا آگ کا شعلہ گرا اور میرا محل جل کے خاک ہو گیا. اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو نجومیوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری تباہی کا سبب ہوگا. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت موسیٰ کی طرف. صاحبان فہم بیٹھے ہیں, صاحبان علم بیٹھے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کی تباہی کا سبب ہوگا. یہ خواب کس نے دیکھا؟ فرعون نے. مجھے بتائیے فرعون سچا تھا کہ جھوٹا؟ کہ فرعون جھوٹا تھا. اس سے بڑھیا جھوٹ کیا ہوگا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا.
بھائی اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ فرعون تھا جھوٹا، پڑھنا میرا کام ہے. مجھے بتائیے جھوٹے نے خواب دیکھا، وہ خواب سچا نکلا کہ جھوٹا؟ بھائی کیا سنا آپ نے؟ بھائی فرعون تھا جھوٹا، نہیں پہنچی میری بات. جھوٹے نے جو خواب دیکھا وہ خواب جھوٹا تھا کہ سچا؟ کہا فرعون جھوٹا تھا مگر اس کا خواب سچا نکلا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ خواب کا تعلق ایک معصوم سے تھا. ارے کیا سنا آپ نے؟ خواب کا تعلق ایک معصوم سے تھا. اس کا مطلب جن خوابوں کا رشتہ معصوموں سے ہو، اگر وہ کوئی جھوٹا بھی دیکھے تو خواب سچا نکلتا ہے. صلوات ہے محمد و اہل محمد. بتائیے یہ جو قاعدہ صاحب عزاداری تو خوابوں کے اوپر ہے. خوابوں کی کیا اہمیت؟ ارے بھائی خوابوں کی اتنی اہمیت ہے کہ جناب یوسف کو تو اللہ نے خوابوں کی تعبیروں کا علم دیا تھا. ایک قیدی نے ان سے کہا کہ یوسف تم سب کے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہو، سنو دیکھو میں نے رات میں خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک کشتی ایک سینی ہے اور اس میں روٹی کے ٹکڑے رکھے اور چیل کوے ٹھونگے مار مار کے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں. سنیے گا غور سے. جناب یوسف سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو جناب یوسف نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے وہ تجھے سزا دے گا اور تیرے سر کو ایک لوہے کے راڈ سے توڑا جائے گا، تیرا بھیجا باہر آئے گا اور چیل کوے تیرا بھیجا کھائیں گے. یہ اس خواب کی تعبیر جناب یوسف نے بیان کی. تو اس قیدی نے قہقہا لگایا اور کہا کہ یوسف میں نے تو کوئی خواب واب دیکھا ہی نہیں، میں تو جھوٹ کہہ رہا تھا، میں تو جھوٹ کہہ رہا تھا. یوسف مسکرائے کہ تو جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہوگا لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. تو جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہوگا لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ نہیں نکلے گا، وہ سچ نکلے گا. اس کا مطلب اگر معصوم کے سامنے کوئی جھوٹ بولے تو جھوٹے کا جھوٹ اثر نہیں دکھاتا، معصوم کا کہنا اثر دکھاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کچھ جھوٹوں نے ایک جھوٹا جنازہ بنایا اور معصوم کے سامنے لائے تو جھوٹوں کے جھوٹ کی وجہ سے زندہ نہیں رہا، معصوم کے کہنے کی وجہ سے وہ مردہ بن گیا. صلوات ہے محمد و آل محمد. جو معصوم کہہ دے وہ ہوتا ہے، جو معصوم کہہ دے وہ ہوتا ہے. تو جو معصومہ نے کہا عباس میرا بیٹا، اذان گرامی جناب عباس کو بی بی سیدہ نے اپنا بیٹا کہا ہے. 14 معصوم، 14 کے 14 بمجلس تمام ہے. ضرورت ہے کائنات کی لیکن ان معصومین کے لیے ضرورت ہے جناب زہرا کی، شہزادی عالمیان. معصومین کی ضرورت ہے. اسی لیے 11ویں امام نے فرمایا کہ نحنو حجج اللہ علی خلقہ، کہ ہم 14 ہم امام کائنات پر اللہ کی حجت ہے. جدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. 11ویں امام نے فرمایا ہماری دادی فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہے. بھائی ہم جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو پیغمبر کو وسیلہ بناتے ہیں، مولا علی کو وسیلہ بناتے ہیں، 12 اماموں کو وسیلہ بناتے ہیں. مگر روایتوں میں ہے کہ جب معصومین دعا مانگتے تو کہتے ہیں بحق فاطمہ، جناب سیدہ کے وسیلے سے. اس لیے کہ سیدہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کی چلتی پھرتی تصویر ہے کہ ان کے کہنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. واضحان گرامی، اللہ تمام ایام عزائے فاطمیہ کے انعقاد کرنے والوں کو، ہمارے علی بھائی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی اور آپ کے تمام افراد جو اس مجلس میں اس پروگرام میں شریک ہیں، تمام شرکاء جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جناب سیدہ کی رضا کا سایہ رہے. یہ بہت بڑا کام ہے ایام عزائے فاطمیہ کو فروغ دینا. یہ نہایت، یہ بھی صرف عقیدت نہیں ہے، یہ بھی ضرورت ہے. کم سے کم اس لیے تو ضرورت ہے ہی کہ دنیا کو بتایا جائے کہ آخر نبی کی بیٹی کا قاتل تھا کون.
حق زہرا بیان کیا جائے، قاتل زہرا کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کیا جائے، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ صاحب ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اگر ہمیں بتایا ہوتا تو جیسے ہم سبط رسول کے قاتل پر لعنت کرتے ویسے ہی بنت رسول کے قاتل پر لعنت کرتے۔ بھئی جیسے ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ یزید سبط رسول کا قاتل ہے، یہ کس وجہ سے معلوم ہے؟ مجلسوں کے ذریعے، ویسے ہی مجلسوں ہی کے ذریعے سے ایک دن دنیا کو معلوم ہوگا کہ بی بی سیدہ کی پسلیاں توڑنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کس نے بی بی کا گھر جلا دیا، کس نے جناب محسن کو بطن معصومہ میں شہید کر دیا۔ اللہ شاد و آباد رکھے آپ لوگ، توفیقات میں اضافہ کرے۔ دیکھیں تعداد زیادہ یا کم ہونے سے کوئی بات نہیں ہے، کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، بھئی بستی مختصر سی ہے، لیکن جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑی توجہ سے آپ سن رہے ہیں، اس کا صلہ آپ کو حضرت حجت اس دنیا میں بھی عطا کریں گے، 11 اماموں کی طرف سے آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ غم معصومہ اتنا اہم ہے کہ جب آپ ائمہ معصومین کی تاریخ پڑھیے تو جتنے بھی امام گزرے ان کے سامنے 2 معصوموں کا اگر کسی نے نام لے لیا تو کوئی امام روئے بغیر نہیں رہا۔ ایک نام مولا حسین مظلوم کا نام ہے، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ عجب نام ہے مولا حسین کا، کہ کسی دن بھی محرم سفر کی بات نہیں ہے، 7ویں امام کے لیے ملتا ہے کہ کسی دن بھی اگر عید کے دن بھی کوئی 7ویں امام کے سامنے کہتا تھا یا حسین، تو پورے دن 7ویں امام کو کوئی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا۔ مولا حسین کا اگر نام آ جائے یہ کسی دن بھی، بھائی کیا شعر کہا ہے ڈاکٹر تصور زیدی صاحب مرحوم نے کہ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، اور رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کروں۔ عجب نام ہے مولا حسین مظلوم کا کہ ادھر نام آتا ہے، خود مولا حسین نے کہا کہ ادھر میرا نام آئے گا مومن کی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک مولا حسین، دیکھیے میں عرض کروں جو میرے سن کے لوگ ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے، آج تو ویڈیو کال کا موبائل کا زمانہ ہے، یہ بچے اس بات سے شاید واقف نہ ہو، لیکن جب ہمارے بچے چھوٹے تھے، جب موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ہم مجلس پڑھنے گئے، عشرہ پڑھنے گئے، 10 دن بعد 15 دن بعد آئے تو ہمارے اس سن کے یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ ہماری طرف دیکھ کے دوڑتے تھے کہ باپ آ گیا۔ تو جب 10 دن بعد 15 دن بعد ہم اپنے بچوں کو دیکھتے تھے تو مارے محبت کے بچوں کا نام منہ سے نہیں نکلتا تھا، کبھی کہتے تھے آؤ میرے لال، آؤ میرے کلیجے، آؤ میری آنکھوں کے نور۔ یہ نام نہیں ہے، یہ جذبات ہیں جو لفظوں کی شکل میں زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ کامل الزیارات جیسی قدیم و معتبر کتاب میں ہے کہ ایک دن مولا علی بیت الشرف میں داخل ہوئے اور ننھے سے حسین اپنے باپ کی طرف دوڑے، تو مولا حسین کو دیکھ کے مولا علی نے یہ نہیں کہا آؤ میرے لال، آؤ میرے لختے جگر، یہ جملہ سمجھ لیا تو رونے کو بہت ہوگا۔ مولا علی نے ننھے سے حسین کو دوڑتے ہوئے دیکھا اور کہا آؤ آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو۔ اللہ یا عبرتا مومن، فرمایا میرا نام نہیں آئے گا مگر یہ کہ مومن کی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک تو مولا حسین کسی بھی امام کے سامنے ماشاءاللہ آپ کی آواز بلند ہے، مولا حسین کا نام آتا تھا تو بغیر گریے کے کوئی امام نہیں رہتا۔ اور دوسرے معصوم عالم جن کی آپ نے یہ مجلس منعقد کی ہے، یہ سہ روزہ پروگرام منعقد کیا ہے، یہ فرش عزائے زہرا بچھایا ہے، جب بھی سیدہ کا نام آتا تھا 6 امام بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، اس شخص نے کہا حضرت میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، سنیے گا۔ تو جیسے ہی اس نے کہا بیٹی پیدا ہوئی ہے، امام نے کہا مبارک ہو، اللہ تجھے مبارک کرے، بیٹی مبارک ہو۔ اور پھر امام نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کا کوئی نام رکھا؟ اس نے کہا ہاں آقا میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی دادی کے نام پر فاطمہ رکھا ہے۔ سنیے گا آپ کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی دادی کے نام پر فاطمہ رکھا ہے۔ جیسے ہی امام کے سامنے اس شخص نے اپنی بیٹی کا نام بیان کیا، امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس شخص نے کہا آقا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کیا بی بی کا نام، اپنی بچی کا نام بی بی کے نام پر نہیں رکھنا چاہیے؟ آواز دی نہیں، اس سے بہتر نام کیا ہوگا؟ کہا آپ رو کیوں رہے؟ کہا مجھے اپنی دادی کی ٹوٹی پسلیاں یاد آ رہی ہے،
مجھے اپنی دادی کا مرثیہ یاد آ رہا ہے، صبح الیام صاحب اللہ والنہار. ارے بابا وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو مثل شب تاریک ہو جاتے. ارے بابا میرا گھر جلا دیا گیا، بابا میرا دروازہ گرا دیا گیا، بابا میرا محسن مار ڈالا گیا، بابا میرا حق چھین لیا گیا. ارے بابا تم مجھے دیکھ کے اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے تھے، مگر میں دن بھر دربار میں کھڑی رہی، کسی نے ایک کرسی بھی پیش نہ کی کہ نبی کی بیٹی بیٹھ جائیے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. آواز والا بڑے اہتمام سے آپ نے مجلس کی ہے. میں ختم کر دیتا لیکن 5 منٹ اور پڑھوں گا. آپ کی آوازیں بلند ہو، دیکھیے بلند ہونا چاہیے. جناب سیدہ کا غم وہ ہے کہ بغیر آواز کے رونا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی سے بڑا صابر کسی کو نہیں پایا. کہ مولا علی روتے تھے، کہ مگر مولا علی جب روتے تھے تو بغیر آواز کے روتے تھے. کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے لیکن کبھی ان کی آواز نہیں سنائی دی. ابن عباس کہتے ہیں نماز شب ہو رہی تھی اور سردی کا زمانہ تھا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا علی کی ریش مبارک سے کچھ قطرے گر رہے ہیں، کچھ بوندیں گر رہی ہیں. ابن عباس کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی اتنی سردی میں مولا علی کے پسینہ نکل رہا ہے. کہ پھر جو میں نے چراغ کی روشنی میں دیکھا تو پسینہ نہیں تھا، مولا علی کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے. ابن عباس کہتے ہیں مجھے آنسوؤں پر حیرت نہیں ہوئی، مجھے حیرت اس پہ ہوئی کہ وہ رو رہے ہیں مگر ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے. کہ ایک طرف علی کا صبر تھا کہ آپ روتے تھے مگر آواز نہیں نکلتی تھی. کہ دوسری طرف یہی علی جب بنت رسول کو غسل دے رہے تھے کہ میں باہر کھڑا تھا، میں نے صاف صاف سنا میرا مولا ایسے رو رہا ہے جیسے چھوٹا سا بچہ تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے. واہ مظلومہ، واہ مغمومہ، واہ فاطمہ. ابن عباس کہتے ہیں میں نے باہر نکلنے کے بعد پوچھا یا علی ارے آپ کو کبھی ایسے روتے نہیں دیکھا. کہ ارے ابن عباس جو ان آنکھوں نے دیکھا وہ کون دیکھے گا. کہ میں نے دیکھا نبی کی پسلیاں چور چور ہو گئی تھی، نبی کی بیٹی کی پسلیاں چور چور تھی، نبی کے بیٹی کے بازو کے اوپر تازیانے کا نشان موجود تھا. اللہ اکبر. مولا علی جیسا صابر بآواز بلند روتا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ہاں شکستہ تھا. بس 2 منٹ مجلس تمام. جناب فضہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ میری شہزادی جب سے دروازہ گرا آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی، آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی تھیں. اور نماز پڑھنے کے بعد یہ سن لیجئے مجلس تمام ہے 2 منٹ میں. کہ اس دروازے کی لکڑیاں نکالتی تھیں، جلی ہوئی لکڑیاں، اور جناب سیدہ ان لکڑیوں کو سونگ کے چیخ مار کے روتی تھی. فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھا بی بی ان جلی دروازے کی لکڑیوں کو سونگ کے روتی کیوں ہیں؟ آواز فضہ تجھے کیا معلوم، مجھے ان لکڑیوں کے اندر سے اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. مجھے اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے. عزیزو اسی گھر میں جس میں سیدہ اپنے محسن کو دروازے کی جلی لکڑیاں سونگ سونگ کے روتی تھی، اسی گھر میں 50 سال بعد سیدہ کی ایک لٹی ہوئی بہو آئی جس کی مانگ بھی اجڑی ہوئی تھی، جس کی گود بھی اجڑی ہوئی تھی، جس کا نام ام رباب تھا. سنیے مجلس تمام ہے. کبھی وہ سائے میں بیٹھتی نہیں تھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھ کے روتی تھی. جب جناب ام رباب دنیا سے گئی اور بی بی ام رباب کا غسل ہو رہا تھا تو ایک عورت نے دیکھا کہ جناب ام رباب کی چادر کے کونے میں کچھ بندھا ہوا ہے. اس نے کہا آؤ علی کی بیٹیوں دیکھو شاید ام رباب نے سیدہ کی بہو نے اپنے آنچل میں زیور باندھے ہیں. لیکن اب جو جناب ام رباب کا آنچل کھولا گیا مجلس تمام ہو گئی تو زیورات نہیں نکلے، علی اصغر کے جھولے کی جلی لکڑیاں نکلی. ارے جس گھر میں فاطمہ جلے دروازے کی لکڑیاں سونگ سونگ کے اپنے محسن کو روتی تھی، اسی گھر میں سیدہ کی بہو علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں. ارے میرا اصغر، ارے میرا پیاسا، ارے میرا ششماہا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا. اللہم پالنے والے بحق فاطمہ وبیہا والہا بنیہا، بحق فاطمہ وبیہا والہا، بحق فاطمہ وبیہا والہا بنیہا. پالنے والے تمام منتظمین مجلس ایام عزائے فاطمیہ کو
ان تمام شعراء کو، ناظم مجلس کو، شرکائے مجلس کو، سب کو جناب سیدہ کی چادر کا صدقہ عنایت فرما، پالنے والے اس عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ان تمام افراد کا نام حامیان زہرا کی فہرست میں درج کر دینا کہ یہ اس وقت تو نہیں تھے جب بی بی پر جلتا دروازہ گرایا جا رہا تھا، لیکن آج 1400 برس بعد اس وقت میں بیٹھ کے یہ اپنا نام حامیان زہرا میں لکھوانے آئے ہیں، اور اس تمنا کے ساتھ آئے ہیں کہ وارث زہرا کا ظہور ہو تو جناب سیدہ کے قاتلوں سے جب انتقام ہو تو انہی افراد کے حصے میں بھی اس ثواب کو درج کیا جائے۔ ماتم کو نہیں لگتا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا واسران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا قریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس ای المدفون بعزتوس، السلام علیکم یا مقیس شیعت زوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل